ہیلو، جیسا کہ ہم نے آپ سے ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے تو ہم عربی اسپوکن کورس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کورس میں ہم بیسک ٹو ایڈوانس کور کریں گے۔ تو ہم عربک اسپوکن کورس کا یہ کورس آج سے اس لیسن کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف بیان کرنا۔ جب بھی دو شخص آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنا اپنا انٹروڈکشن کرتے ہیں، انٹروڈکشن پوچھتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے کہ ہم کیسے عربی میں انٹروڈکشن پوچھیں اور بتائیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے جو کنسیپٹ انٹروڈکشن میں، نام پوچھنا اور بتانا۔ تو عربی میں ہم کس طرح نام پوچھیں اور بتائیں؟ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ ما مینس کیا، اسمو مینس نام ہوتا ہے، اور کاف، جس طرح ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ کاف یہ ایک ضمیر ہے جو کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا معنی، اس کا مطلب ہمیشہ تم، آپ، تیرا ہوتا ہے۔ تو مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ یا پھر آپ سے بڑے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، رسپیکٹ کے ساتھ آپ کسی کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسمک الکریم، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ آپ کا نک نام کیا ہے؟ تو جواب آپ کو یہ ملے گا، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ اسم مینس نام، اور یا جو ضمیر ہے، بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ اس کا معنی میں ہوتا ہے، اور احمد یہ ایک نام ہے، میرا نام احمد ہے۔ مسم والدک، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ مسم والدک، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ما مینس کیا، اسمو مینس نام، والد مینس والد، فادر، کا یہ ایک ضمیر ہے جو لفظ والد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بیسیکلی اس کا بھی آپ یہی مطلب سمجھیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے آپ، تم، تیرا۔ اسم والدی کریم، میرے والد کا نام کریم ہے۔ تو آپ لفظ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، اسم مینس نام، والد مینس والد، یا ضمیر ہے جو لفظ والد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کریم جو ان کا نام ہے، میرے والد کا نام کریم ہے۔ کچھ اور سوالیہ جملے جو اکثر عام بات چیت میں، عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں آپ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ من مینس سے، اینا مینس کہاں، انتا مینس ہوتا ہے تیرا، آپ کہاں سے ہیں۔ اور یہ بھی لفظ اہل عرب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کسی سے پوچھنے میں۔ اینا تسکن، اینا تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں۔ تو آپ جواب دے سکتے ہیں اسکن فی ممبئی، اسکن مینس میں رہتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے، یہ صیغہ
واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ سب باتیں آپ کو فعل مضارع کی گردان، یہ سب باتیں آپ کو عربک گرامر کورس میں جب ہم اسے شروع کریں گے تو اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے. اسکن فی ممبئی، میں ممبئی میں رہتا ہوں. ما ہوا عنوانک، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کس گلی میں رہتے ہیں. ما ہوا، ما مینس کیا، ہوا یہ یہاں پر موصولہ لفظ ہے، اور موصولہ لفظ کا کہیں سینٹینسز میں معنی نہیں ہوتا ہے. ما ہوا عنوانک، آپ کا پتہ کیا ہے. ما مینس کیا، عنوان مینس پتہ. کاف یہ ضمیر ہے جو لفظ عنوان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کا پتہ کیا ہے یہ کس طرح ہوا. تو عنوانی ھذا ان اسکن بالقرب من المسجد، میرا پتہ یہ ہے کہ میں مسجد کے پاس رہتا ہوں. عنوانی، عنوان مینس پتہ، یا جو ضمیر عنوان لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے میں. ھذا مینس یہ، ان یہ لفظ موصولہ ہے. اوپر بھی آپ کو بتایا کہ کئی سینٹینسز میں اس کا مطلب کہیں محذوف ہوتا ہے. آسان لفظوں میں یہ کیا جائے تو اس کا مطلب، اس کا معنی نہیں کیا جاتا ہے. اسکنو، میں رہتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے. آپ کو عربک گرامر کورس میں فعل مضارع کی گردان بھی آپ کو بتائیں گے. بالقربی، قریب، من المسجد، میں مسجد کے قریب، میں مسجد کے پاس رہتا ہوں. ماذا تفعل، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے. ماذا مینس کیا، تفعل مینس کرنا، تو کیا تو کرتا ہے یا کرے گا. ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں. اور اہل عرب اس جملے کو بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ما ہی محنتک، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے. ما ہی محنتک، اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انا معلم، میں استاد ہوں. یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا تلمیذ، یا جو بھی ہوں. اسی طرح اپنے قیاس سے آپ اپنے جملوں کو سیٹ کر کے آپ اپنا جملہ بنا سکتے ہیں. میں طالب علم ہوں. ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے. ما مینس کیا، دین مینس دین کا ضمیر ہے جس کا مطلب آپ کا، تیرا، تمہارا ہوتا ہے. ما دینک، آپ کا دین کیا ہے. انا مسلم، انا مینس میں، مسلم مینس مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. اور اگلا جو سینٹینس ہے ہمارا، کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کیا ہے. کم مینس کتنا، عمر مینس عمر، ایج کا ضمیر ہے جو عمرو لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب آپ، تمہارا، تیرا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی عمر 19 سال کی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمری 19، میں 19 سال کا ہوں. یا پھر آپ اگر 20 سال کے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمری 20 سنہ.
اگلا جو ہمارا جملہ ہے من این اتیت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ من مینس سے، این مینس کہاں، اتیت اتیتا مینس یہ پاسٹ کا ایک سینٹینس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ من این اتیت، آپ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سب گردان ہیں، فعل ماضی کی گردان آپ کو عربک گرامر کورس میں ہم سکھائیں گے۔ اتیت من ممبئی، میں ممبئی سے آیا ہوں۔ اتیت مینس میں آیا ہوں، یہ فعل ماضی ہے جو کہ اس کو کہہ لیا جائے پاسٹ ہے۔ من مینس سے ممبئی جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جس جگہ رہتے ہو۔ اتیت من لاہور، اتیت من دلہی، آپ جس جگہ رہتے ہو آپ اس جگہ کا نام لے سکتے ہیں۔ لماذا اتیت ہنا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ لماذا مینس کیوں، کس لیے۔ اتیتا مینس تو آیا ہے، اتیتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ، ہونا مینس یہاں، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ اتیت ہونا لشغل، اتیت ہونا لشغل، میں یہاں کام سے آیا ہوں، میں یہاں کام کے لیے آیا ہوں۔ اب عربی میں شکریہ کے لیے کون کون سے جملے استعمال کیے جاتے ہیں؟ جس طرح آپ کسی شخص کے کام سے خوش ہو کر اس کو شکریہ کہتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح عربی میں بھی وہ کون سا جملہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ جملہ ہے شکراً، شکریہ۔ یا پھر آپ کسی شخص کے کام سے، اس کے کام سے اور زیادہ خوش ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا پھر آپ اس کے کام سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی خوشی کا آپ عربی لفظوں میں اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں شکراً جزیلا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکراً جزیلا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل مکی اسٹڈی کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کر اس ریڈ کلر کے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم روزانہ عربی انگلش سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا، اور آپ کو سبسکرائب کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی۔ تو گائز، امید ہے کہ آپ ہمارے ان کورسز کو پسند کریں گے۔ الی اللقاء، تھینکس فار واچنگ۔